إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے ہر ایک پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی 5 پہ ایمان لاتا ہے، 6 پہ ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ یہ ایمان کے 6 ارکان کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں تورات، انجیل، قرآن وغیرہ پہ ایمان لانا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہ ایمان لانا، اور آخرت پہ ایمان لانا، نیز تقدیر پہ ایمان لانا۔ آج کا ہمارا موضوع تقدیر سے تعلق رکھتا ہے۔ تقدیر پہ ایمان لانا کس قدر ضروری ہے، اس امر کا اندازہ آپ چند روایات سے کر سکتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن فیروز جو ابن دیلمی کے لقب سے معروف ہیں، ان سے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تقدیر کے تعلق سے شک و شبہ پیدا ہوا تو میں ابی ابن کعب کے پاس گیا، مشہور و معروف صحابی ابی ابن کعب۔ یہاں سے یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، ذہن نشین کرنے والی ہے کہ جب اسلامی عقیدے کے بارے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو تو کس کے پاس جانا ہے؟ اپنے زمانے کے مستند علماء کرام کے پاس جانا ہے، کسی صحافی کے پاس نہیں جانا، کسی اینکر کے پاس نہیں جانا، کسی سپیکر کے پاس نہیں جانا، اس آدمی کے پاس جانا ہے جس نے باقاعدہ قرآن و حدیث کا علم لے رکھا ہو۔ ابن دیلمی کس کے پاس آئے؟ ابی ابن کعب کے پاس، اور ابی ابن کعب مشہور و معروف قاری قرآن، مفسر قرآن، عالم قرآن، وہ عظیم صحابی ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن کی تلاوت سناؤں۔ ابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو حکم دیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بالکل تمہارا نام لے کے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابی ابن کعب نے اس خوشی میں رونا شروع کر دیا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ یہ ہے ابی ابن کعب۔ ان کے پاس ابن دیلمی آئے ہیں، کیوں؟ عقیدے کے بارے میں ایک شک و شبہ ہے، اس کے ازالے کے لیے۔ کہنے لگے، آپ مجھے کوئی حدیث بیان کریں
شاید اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سن کر میرے دل سے تقدیر کے بارے میں جو شک و شبہ ہے اسے اللہ تعالیٰ زائل کر دے۔ آج بھی لوگ تقدیر کے تعلق سے شکوک و شبہات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی محدود عقل کے مطابق، اپنی ناقص عقل کے مطابق مسئلہ تقدیر کو مکمل طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ میری اور آپ کی عقل محدود ہے۔ مسئلہ تقدیر بہت بڑا ہے، یہ مکمل طور پہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم کرے، اس لیے تقدیر کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہیں ان پہ یقین رکھا جائے، انہیں اپنے عقیدے کا حصہ بنایا جائے، ان پہ ایمان لایا جائے، اور ساتھ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ تقدیر کے معاملے میں اللہ نے کسی بھی انسان پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ابن دیلمی یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالی تمام آسمان والوں کو عذاب دے، زمین پہ رہنے والے تمام انسانوں کو عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اعمال سے کہیں بہتر ہے۔ ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے بن سکیں، ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جائیں، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے اعمال سے کہیں بہتر ہے۔ یہ گفتگو کس کی ہو رہی ہے؟ ابی بن کعب کی۔ کون ہے؟ صحابی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تقدیر۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری نگاہ آپ دوستوں پہ ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ گویا کہ جسم موجود ہے، توجہ نہیں ہے، جبکہ خطبہ جمعہ کے بارے میں کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ اس شریعت نے بہت تقدس دیا ہے۔ ہر آدمی کی نگاہ خطیب پہ ہونی چاہیے، خطیب کوئی بھی ہو، گفتگو کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کی بات کو دھیان سے سننا چاہیے۔ ابی بن کعب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس احد پہاڑ کے برابر گولڈ ہو، سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر سونے کا وزن کتنا بنے گا؟ یاد رکھیے گا، احد پہاڑ 7 کلومیٹر طویل پہاڑ ہے، چوڑائی کے کیا کہنے۔ اب اس کے برابر جو گولڈ ہوگا اس کا وزن کتنا ہوگا تصور کیجئے۔ اور ابی بن کعب کہہ رہے ہیں اگر کسی آدمی کے پاس احد پہاڑ کے برابر گولڈ ہو، سونا ہو، اللہ کی راہ میں دے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کس لیے؟ فرمایا اس وقت تک اللہ قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ تقدیر پہ ایمان نہ لے آئے۔ اور تقدیر پہ ایمان لانے میں یہ چیز داخل ہے۔ ابی بن کعب کے الفاظ ہیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں، جو مجھے نعمت ملی ہے، جو کاروبار ملا ہے، جو گھر ملا ہے، جو پلاٹ ملا ہے، جو اولاد ملی ہے، جو شہرت ملی ہے، جو عزت ملی ہے، جو عہدہ ملا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ اوپر لکھا ہوا تھا۔ اور جو مجھ پہ مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، جو ٹینشن آئی ہے، جو کاروبار میں نقصان ہوا ہے، جو جاب سے جواب ملا ہے، جو میں تعلیمی کسی مرحلے سے پیچھے رہ گیا ہوں، جو میری بےزتی ہوئی ہے، جو مجھے گالیاں دی گئی ہیں، جو مجھے برا برا کہا گیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت ٹینشن کو مجھ سے ٹال نہیں سکتی تھی، کیونکہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو چیز مجھے نہیں مل سکی، جو عہدہ، جو تعلیمی مرحلہ ایک نمبر کی وجہ سے رہ گیا، معمولی سی محنت سے رہ گیا، وہ میں جتنی بھی محنت کر لیتا، میں جو بھی کر لیتا، مجھے ملنے والا نہیں تھا، کیونکہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ یہ تقدیر پہ پختہ ایمان ہونا چاہیے۔
تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا. آگے چل کر تقدیر کے مراتب ذکر کروں گا. پتہ ہونا چاہیے تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے اور اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا. علم نام ہے ان معلومات کا جو اللہ نے میرے بارے میں، آپ کے بارے میں بہت پہلے سے لکھوا دی ہیں، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. ابی ابن کعب نے یہ نصیحت کی ہے کس کو؟ ابن دیلمی کو. ابن دیلمی کہتے ہیں پھر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے بھی مجھے یہی نصیحت کی، یہی باتیں بتائیں. میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی باتیں بتائیں. میں زید بن ثابت کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی باتیں بتائیں اور بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. صحابہ کرام کا عقیدہ ایک ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، آپ سے عقیدہ سیکھا ہے، آپ سے علم لیا ہے، تو عقیدہ ایک کیوں نہ ہو. صحابہ کرام ہم سے زیادہ عقل مند تھے، تقدیر پہ پختہ یقین، کوئی تقدیر پہ اعتراض نہیں. اور آج جو اٹھتا ہے اسلام کے جس عقیدے پہ چاہتا ہے اعتراض شروع کر دیتا ہے. ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے جاہل ترین اینکر جو اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اوپر دیکھ کے احادیث پڑھنا نہیں جانتے، اور اسلامی عقائد پہ ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہوں، اور عوام ان سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے. عوام ان کی طرف سے پھیلائے گئے شکوک و شبہات کو قبول کر رہی ہوتی ہے. میرے بھائیو، عقیدہ تقدیر پہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے. آئیے آپ کو ایک اور صحابی کے پاس لے کر چلتا ہوں. عبادہ ابن صامت ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سند کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. عبادہ ابن صامت یہ عقیدہ اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں. سیکھیے صحابہ کرام سے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اولاد سے گفتگو کس موضوع پہ کرنی ہے، اور اولاد سے یہ گفتگو کرنے کے لیے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہوگا، پہلے خود علم لینا ہوگا. عبادہ ابن صامت بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا انک لن تجد طعم حقیقت الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک. کہ بیٹا تم اس وقت تک ایمان کی لذت کو، ایمان کے لطف کو، ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکو گے جب تک کہ تمہارا تقدیر پہ ایمان نہیں ہوگا، اس بات پہ ایمان نہیں ہوگا کہ جو مصیبت آئی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت نہیں آئی دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت کو لا نہیں سکتی تھی. پھر کہنے لگے عبادہ ابن صامت کہ میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی تھی کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اللہ نے کہا قلم کو اکتب، لکھو. قلم کہنے لگا ربی وماذا اکتب، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، قیامت تک کس مخلوق نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سب کچھ لکھ ڈالو. لکھا جا چکا ہے میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، کب پیدا ہونا ہے، کس کے گھر میں پیدا ہونا ہے، کیسے پیدا ہونا ہے، زندگی کتنی ملے گی، کون سی زندگی کس شہر میں گزرے گی، کس محلے میں گزرے گی، کس مکان میں گزرے گی، رزق کہاں سے آنا ہے، کب کون سا کھانا کھانا ہے، کب فوت ہونا ہے، جنازہ کون پڑھائے گا، قبر کہاں بنے گی، اولاد کتنی ملے گی، مال کتنا ملے گا، کاروبار کون سا کرنے کا موقع ملے گا، ایک ایک چیز لکھی جا چکی ہے. یہ عقیدہ تقدیر ہے میرے بھائی، جس پہ ایمان لانا ضروری ہے. عبادہ ابن صامت اپنے بیٹے کو عقیدہ سکھا رہے ہیں. کیا میں نے اور آپ نے بھی کبھی اپنے بیٹے سے عقیدے کے موضوع پہ گفتگو کی؟ ہماری گفتگو سیاست سے شروع ہوتی ہے، سیاست پہ ختم ہو جاتی ہے. ہم ابھی تک اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اپنے اولاد کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ہمیں اپنی اگلی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، قبر کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. علماء کرام جتنی بھی آیتیں پڑھ ڈالیں، جتنی بھی احادیث سنا دیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
عبادہ ابن صامت اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ جو اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پہ فوت ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے چچا کے بیٹے ابھی نابالغ ہیں، بچے ہیں، سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انہیں نصیحت کر رہے ہیں، عقیدے کا درس دے رہے ہیں، عقیدہ ان کے ذہن میں نقش کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی گفتگو پبلک کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، ایسی گفتگو بچوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ عبداللہ یہ عقیدہ اپنا لو، اس بات پہ یقین رکھو، پختہ یقین، 100% یقین، کہ اگر پوری دنیا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی مال دینا چاہے، کوئی عہدہ دینا چاہے، نہیں دے سکیں گے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ اور اگر پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے معاملے میں ایک ہو جائے، نہیں نقصان پہنچا سکیں گے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تقدیر میں پہلے لکھ دیا ہے۔ میرے بھائیو، مسلم شریف کی حدیث ہے، یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں، تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ تقدیر کا انکار کرنے والا سب سے پہلے بصرہ میں معبد جوہنی تھا۔ بصرہ کہاں واقع ہے؟ عراق میں۔ اور یاد رکھیے گا، عام طور پہ جو فتنے اور جو گمراہیاں اور گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان کا آغاز عراق سے ہوتا ہے، بصرہ سے ہوتا ہے، کوفہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ فتنے ادھر سے اٹھیں گے، اور اشارہ آپ کا عراق والی سائڈ پہ تھا، مشرق والی سائڈ پہ تھا۔ تو یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ میں اور میرے دوست حمید بن عبد الرحمن ہم حج کے لیے جا رہے تھے، عمرے کے لیے جا رہے تھے، اور ہم نے سوچا کہ کاش ہماری ملاقات نبی علیہ السلام کے کسی صحابی سے ہو جائے اور ہم اس صحابی سے ان لوگوں کے تعلق سے ان کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ اپنے شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے، گمراہ لوگوں کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ صحابی کو، اس زمانے کے مستند علماء کرام کو۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہماری نگاہ عبداللہ بن عمر پہ پڑ گئی، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے ایک سائڈ پہ میں ہو گیا، دوسرے سائڈ پہ میرے دوست حمید بن عبد الرحمن ہو گئے، اور مجھے پتا تھا کہ حمید گفتگو کرنے کا موقع مجھے دیں گے، اس لیے میں نے کہا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر کہ ہماری جانب، یہ الفاظ ذرا غور سے سنیے گا، کہ ہماری جانب کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں یقرؤون القرآن، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَقَفَّلُونَ الْعِلْمَ، اور علم لیتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، وَيَزْعُمُونَ أَلَّا قَدَرْ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفْ، اور ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تقدیر کی کوئی حیثیت نہیں، اور کوئی بھی حادثہ جب ہوتا ہے تب اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، پہلے سے علم نہیں ہوتا، پہلے سے اللہ نے کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، دین کا علم لیتے ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ایسے گمراہ لوگوں سے جب آج ہم روکتے ہیں کہ ان کے قریب نہ جاؤ، ان کی گفتگو نہ سنو، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو مساجد بناتے ہیں، وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خوارج کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ وہ ایسی نمازیں پڑھا کریں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، تم اپنی تلاوت کو ان کی تلاوت کے سامنے حقیر جانو گے۔ لیکن یہ لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ اگر مجھے مل گئے تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا
جیسے قوم عاد قوم سمود کو قتل کیا گیا تھا. اور یہ تقدیر کا انکار کرنے والے قرآن پڑھتے ہیں, دین سیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے, آپ نے عبداللہ ابن عمر نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے, آپ نے عبداللہ ابن عمر کا تبصرہ سننا ہے اور اپنے ذہن میں ان لوگوں کو رکھنا ہے جو قرآن بھی پڑھتے ہیں, مساجد بھی بناتے ہیں, مساجد میں وہ دروس بھی دیتے ہیں, دروس سنتے بھی ہیں, ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں, قبر والوں سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ اوروں کو عالم الغیب سمجھتے ہیں. ان کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا دیں, اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اس ذات کی قسم جس کی قسم عبداللہ بن عمر اٹھایا کرتے ہیں, جب تم ان لوگوں سے ملو ان کو جا کر پیغام دے دینا کہ عبداللہ بن عمر کا تم سے کوئی تعلق نہیں اور تمہارا عبداللہ بن عمر سے کوئی تعلق نہیں. یہ الفاظ کس لیے میرے بھائیو؟ یہ اس کو کہتے ہیں عقیدہ الولا والبرا. یہ الفاظ ذرا اپنے ذہن میں دہرائیں, الولا والبرا یہ مضبوط اسلامی عقیدہ ہے. اہل توحید سے آپ کو محبت ہو, اہل توحید کے لیے دل میں پیار رکھتے ہوں, اہل توحید کے ساتھ آپ رشتے ناطے کرتے ہوں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں. البرا اعلان لا تعلقی, کن سے؟ کفار سے, شرک کرنے والوں سے, غلط عقائد رکھنے والوں سے. یہ اعلان یہاں پہ عبداللہ بن عمر کر رہے ہیں, وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیل ہیں, ان کی زندگی سے سبق لو, سیکھو. خصوصی طور پہ ان کی زندگی کا یہ حصہ کہ جب انہوں نے اعلان برات کیا تھا, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, میں تم سے بری, تم سے لا تعلق, اور جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو میں ان سے بھی لا تعلق. کفرنا بکم, ہم تمہارا انکار کرتے ہیں, تمہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے تمہارے درمیان اب دشمنی واضح ہو چکی, بغض و عداوت واضح ہو چکا, ہمارا تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں. یہ ہے ایک مسلمان کا کفار کے ساتھ تعلق. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کرسمس ڈے کے موقع پہ عیسائیوں کو جھپیاں ڈالنی ہوتی ہیں, محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے, تحفے تحائف دینے ہوتے ہیں. سکھوں کو, سکھ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کے درباروں پہ بھی جانا ہوتا ہے, ان جیسا رومال پہن کے ان جیسا بننا ہوتا ہے. ہندوؤں کے تہوار بھی منانے ہوتے ہیں, اور ہے کون؟ مسلمان. اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, کیوں؟ ہم مسلمان ہیں, تم کفار ہو. میرے بھائیو یہاں پہ عبداللہ بن عمر اعلان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جا کے بتا دینا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, ورنہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تعلق اس لیے نہیں کہ یہ تقدیر کے منکر ہیں. میرے بھائیو تقدیر کیا ہے؟ عقیدہ تقدیر سمجھنے کے لیے جان لیں, تقدیر کے 4 مراتب ہیں. چاروں مراتب پہ ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1 مرتبہ علم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو, آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ماضی کے بارے میں ایک ایک چیز کا علم رکھتے ہیں, مستقبل کے بارے میں ایک ایک چیز کا علم رکھتے ہیں, موجودہ زمانے کے بارے میں ایک ایک چیز کا علم رکھتے ہیں. بلکہ چوتھے نمبر پہ یہ بھی عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان امور کے بارے میں بھی جانتے ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوئے اور نہ واقع ہوں گے, لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اگر واقع ہو جائیں تو کیا ہوتا. اللہ اکبر, کیا علم ہے اللہ رب العزت کا. اور لوگ محبت کے نام پہ, عقیدت کے نام پہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی نہ کسی کو
علم میں اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں فلاں نبی عالم الغیب تھے، فلاں ولی عالم الغیب تھے، فلاں شہید عالم الغیب تھے. اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو چند غیبی باتیں بتائی ہیں. وہ چند غیبی باتیں ہیں. عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو غیب کی ایک ایک بات کو جاننے والا ہو. انبیاء کرام علیہم السلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے وسیع و عریض پانی کے سامنے پانی کا ایک قطرہ یا دو قطرے ہوں. نبیوں کے کل علم کا علیہم السلام اللہ کے علم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. نہ ذاتی علم نہ عطائی علم. تو میرے بھائیو، عقیدہ تقدیر کا پہلا مرتبہ کہ اللہ کے علم کے اوپر یقین ہو، ایمان رکھتے ہوں کہ اللہ ایک ایک چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں. اللہ کو پہلے سے پتا ہے سب کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ آج میں خیابان سر سید میں عقیدہ تقدیر کے موضوع پہ گفتگو کروں گا. اللہ کو معلوم تھا کہ آپ یہ گفتگو سنیں گے. اللہ کو پتا تھا آپ کب مسجد میں آئیں گے، کون پہلے آئے گا، کون دوسرے نمبر پہ آئے گا، کون تیسرے نمبر پہ آئے گا. اور اللہ کو پتا ہے کہ خطبہ مکمل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. میرے بھائیو، اب میں دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا وقت کی کمی کی وجہ سے. عقیدہ تقدیر کا دوسرا مرتبہ اس بات میں ایمان لانا کہ اللہ نے ایک ایک چیز کو جو قیامت تک ہونے والی ہے پہلے سے لکھوا رکھا ہے. قلم کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا قلم کی یہی ڈیوٹی لگائی تھی. قلم نے سب کچھ لکھ لیا. اور اب کیا صورتحال ہے؟ جف القلم، کہ وہ لکھنے والا قلم خشک ہو چکا. وہ صحیفے جن پہ لکھا جا چکا وہ خشک ہو چکے، ان میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. امام مسلم روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص سے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہر مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا ہے. اور جب یہ تقدیر لکھی گئی تب اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ قلم سے پہلے عرش موجود تھا، قلم سے پہلے پانی موجود تھا. تو پہلی مخلوق قلم نہیں ہے، پہلی مخلوق صحیح بات یہ ہے کہ عرش ہے. میرے بھائیو، عقیدہ تقدیر میں تیسرا مرتبہ مشیت ہے. مشیت چاہنا، ارادہ کرنا، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی مشیت ہے. اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو اللہ نے اس کو مہلت دے رکھی ہے، اللہ نے اسے چھٹی دے رکھی ہے. امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، آخر حساب ہوگا، سزا ملے گی، اللہ یہ کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پہ اس کائنات میں کوئی ایک مخلوق کوئی ایک حرکت اللہ کے ارادے کے بغیر کر جائے، ممکن ہی نہیں ہے. ابلیس آج اگر گمراہ کر رہا ہے تو اللہ نے چھٹی دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، اور مجھے اور آپ کو خبردار کر دیا ہے. نبی بھیجے ہیں علیہ السلام، کتابیں نازل کی ہیں کہ تمہارا دشمن ہے، اس کی بات نہ ماننا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کافروں کی ترقی، ان کا دنیاوی لحاظ سے آگے نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پہ ہیں اور اللہ راضی ہے. اللہ نے بار بار قرآن میں وعدے کیا ہے کہ یہ تمہیں دھوکہ نہ دے. یہ بات میں کسی کو رزق زیادہ دوں، نعمتیں زیادہ دوں، یہ میرے اس پہ راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. کسی کا غریب رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس پہ ناراض ہے. ہاں، اگر اللہ کسی کو دین کا علم لینے کی توفیق دے، توحید اپنانے کی توفیق دے، سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہے. مزید اللہ کو راضی کرے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرے.
یہ رزق، یہ دنیاوی نعمت اللہ کے آپ پہ راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال تیسرا مرتبہ تقدیر کا یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور انسان کا ارادہ تب پورا ہوتا ہے جب اللہ کا ارادہ بھی ساتھ ہو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کل میں یہ کام انشاءاللہ کروں گا، یعنی کہ میرا ارادہ ہے، لیکن اگر اللہ کا ارادہ ہوا تو میرا ارادہ پورا ہو سکے گا، اللہ کا ارادہ نہ ہوا تو میرا ارادہ ناکام ہو جائے گا، میری مشیت ناکام ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ تقدیر کا آخری مرتبہ، اس کو کہتے ہیں مرتبہ خلق، یعنی کہ ہر چیز کے خالق اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، ایک ایک چیز کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ تمام انسانوں کے خالق، تمام درختوں کے خالق، جانوروں کے خالق، پرندوں کے خالق، پہاڑوں کے خالق، لوہے کے خالق، لکڑی کے خالق، ایک ایک چیز کے خالق اللہ رب العزت ہیں۔ اور انسان جو عمل کرتا ہے ان اعمال کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، نیکی کرنی ہے نیکی کر لو، گناہ کرنے ہیں گناہ کر لو، اسی لیے اس کا حساب ہوگا۔ اب گناہ کرے گا تو سزا ملے گی، نیکی کرے گا اللہ سے اجر و ثواب لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ تقدیر صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عقیدہ تقدیر کے تعلق سے کیا کیا ہم غلطیاں کرتے ہیں، کیا کیا غلط عقائد رکھتے ہیں، اس موضوع پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ لوگوں کے ذہنوں میں کیا شکوک و شبہات آتے ہیں، اس موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پہ پختہ ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہر طرح کے شکوک و شبہات سے بچائے رکھے۔ بس یہ یاد رکھیے گا، یہ الفاظ کبھی نہیں بھولنے کہ عقیدہ تقدیر کے تعلق سے جب بھی ذہن میں کوئی غلط بات آئے تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا کیا قصور ہے، تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے، تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ جناب عمر فاروق کے پاس ایک چور لایا گیا، چوری ثابت ہو گئی، حکم دیا گیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ کہنے لگا جی میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں چوری کروں۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا کہ ہم تمہارا ہاتھ کاٹیں گے۔ ایسے کو تیسا، یعنی کہ ہمارا ذہن کسی اور طرف شیطان لے کر جاتا ہے، سیدھی جانب نہیں جاتا۔ جب نیکی کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوگا تو نماز پڑھوں گا، تقدیر میں لکھا ہوگا تو حج کروں گا، تقدیر میں لکھا ہوگا تو روزے رکھوں گا، تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رزق آپ نے کتنا پانا ہے، کہاں سے ملے گا۔ رزق کی باری صبح صبح کیوں نکلتے ہیں؟ سارا دن گھر میں سوئے رہیں، جو رزق ملنا ہے مل جائے گا۔ وہاں پہ کہتے ہیں نہیں جی محنت تو کرنی چاہیے نا، کوشش تو کرنی چاہیے۔ 3.5 سال کے بچے کو شدید سردی میں بیگ لاد کر سکول میں کیوں بھیجتے ہیں؟ کہاں گیا تقدیر پہ ایمان؟ وہاں پہ کہتے ہیں پڑھے گا لکھے گا تو بنے گا نواب۔ بھائی نہ پڑھائیں اس کو، سردیوں میں ماما کی گود میں بٹھا کے رکھیں، جو رزق ملنا ہوا مل جائے گا۔ کہتے ہیں نہیں، کوشش کرنی چاہیے، پڑھانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ تو یہی معاملہ ہے نماز کا، یہی معاملہ ہے گناہوں سے بچنے کا۔ آپ کا کام ہے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، توحید کو پڑھانے کی کوشش کریں، کلام پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔
اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا، اللہ آپ کو توفیق دے گا. اور جو ٹیڑھی راستے پہ چلیں ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب وہ ٹیڑھے راستے پہ چلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ سوچنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک اسلامی عقیدے پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق بخشے. یہ اعلان ہے، گزشتہ ہفتے بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ 10 روزہ فہم دین کورس برائے خواتین، عورتوں کے لیے یہ فہم دین کورس ہو رہا ہے تاکہ گرمیوں کے موسم سے وہ فائدہ اٹھا سکیں. اور اس میں آپ دیکھیں کس کس موضوع پہ گفتگو ہوگی. اسلام کا پیغام بنت حوا کے نام شیخ محمد حامد یونس صاحب گفتگو کریں گے، اور حدیث جبریل علیہ السلام کی شرح کریں گے شیخ عدنان الطاف صاحب. اور یہ جو عورتوں کو شیطانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جادو وغیرہ، جن داخل ہو گئے، نظر بد، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے محمد عثمان سلفی صاحب. نماز اور اذکار، اس موضوع پہ باقاعدہ گفتگو بھی اور نماز پڑھنے کا درست طریقہ بھی سکھائیں گے شیخ وقاص زبیر صاحب. اور ایسے ہی عورتوں کے مخصوص مسائل پہ گفتگو کریں گی ام عبدالرب، اور سوال و جواب کی نشست ہوگی، گفتگو کریں گے عبدالباسط فہیم. تو یہ بہت ہی اچھا کورس ہے. شام 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک، 8 جولائی بروز سوموار سے لے کے 18 جولائی بروز جمعرات تک. تو آپ اس میں اپنی لیڈیز کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو لے کر آئیں، انہیں پہنچائیں. آپ کو پہنچانے پہ اجر و ثواب ملے گا. علم کے معاملے میں تعاون کریں اپنے بچوں سے، اور خود بھی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے. یا اللہ سب کو عافیت دے. یا اللہ سب کو صحت کا لباس پہنا. یا اللہ دنیا کی گرمی سے بارش کے ذریعے محفوظ فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کی گرمی سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ ان میں شامل فرما روز قیامت بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. یا اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت داخل کر دے. یا اللہ جب ہم فوت ہوں اس حال میں ہوں کہ تو ہم پہ راضی ہو، ہم تجھ پہ راضی ہوں. یا اللہ مظلوم پریشان مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ اہل غزہ کی مدد فرما. یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما. یا اللہ جتنے بھی میرے بھائی مسجد میں موجود ہیں سب کے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ سب پہ راضی ہو جا، سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ ہمیں اپنی اولاد اور بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ جو ہمارے بھائی اس مسجد کا نظام چلا رہے ہیں، اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس کی ٹینشن لیتے ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈال. یا اللہ ان کی ٹینشنیں دور فرما. یا اللہ انہیں روز قیامت کامیاب انسانوں کی فہرست میں کھڑا کر دینا. یا اللہ تو ہم سب پہ راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں جب موت دینا ایمان اسلام توحید کے اوپر دینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.